ایک واقعہ ہے کہ اسی کو بتانے کے لیے ایک مرتبہ حضرت ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمشق کی مسجد میں ایک مرتبہ داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت جس کے سفید دانت چمک رہے تھے اور لوگ اس کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تو لوگ ان سے جا کے پوچھتے، وہ بتا دیتے تو لوگ مطمئن ہو جاتے۔ مجھے بڑا اچھا دکھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آخری کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ نبی کے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لوگ مسائل میں کچھ اختلاف پیدا ہو جاتا تو ان سے جا کے حل کروا لیتے اور لوگ ان سے علم دین سیکھ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا اچھا دکھا۔ دوسرے دن میں جلدی مسجد کو چلے گیا تاکہ پہلے ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے ملاقات کروں۔ جب دوسرے دن میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے وہ نوجوان مسجد میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے جا کر کچھ دیر انتظار میں بیٹھ گیا تاکہ ان کی نماز پوری ہو جائے تو پھر میں ملاقات کروں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں ان کے پاس گیا اور جا کر میں نے ان سے کہا کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا واقعی تم اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی قسم میں اللہ ہی کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میری چادر تھی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے چادر سے مجھے سامنے کھینچا اور کھینچ کے فرمایا خدا کی قسم خوشخبری سنو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص پر جنت واجب ہو گئی جو میرے لیے کسی سے محبت کرتا ہے۔ تو تم چونکہ میرے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو اللہ کے لیے تو تم یہ بشارت سن لو کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ اس پر جنت واجب کر دے گا جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے۔ کتنا معمولی چھوٹا عمل ہے، اگر آدمی اپنا ذہن بنائے، دل بنائے، تعلقات اچھے کرنا چاہے تو ایمان کی بنیاد پہ تعلقات قائم کرے گا تو پھر دیکھیں خوشیاں انسان کو ملے گی، محبتیں انسان کو ملے گی۔ نفسا نفسی کے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تعلقات کو قائم کرنے والا بنے۔ آخر میں ایک دو حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، اگر آپ کو کسی سے اللہ کے لیے محبت ہے تو آپ اس کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی، آگے حدیث ہے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ ایک صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک صحابی سامنے سے جانے لگے تو جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ جو صاحب ابھی گئے ہیں ان سے مجھے اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے ان کو بتایا ہے کہ تم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان سے محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے نہیں بتایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بتاؤ کہ تم اللہ کے لیے ان سے محبت کرتے ہو۔ وہ صحابی گئے اور ان صحابی کو روک کر فرمایا کہ بھائی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو وہ صحابی نے جواب دیا کہ اللہ بھی تم کو اپنا محبوب بنا لے، اللہ بھی تم سے محبت کرنے والا بنے اس وجہ سے کہ تم مجھ سے اللہ کے لیے محبت کر رہے ہو۔ یعنی انسان کا، مومن کا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کے رشتوں میں پائیداری اور مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ آخری حدیث ہے جو عام گزشتہ بھی ہم نے سنی ہے، اس سے پہلے بھی، کہ حضرت معاذ ابن جبل ہی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی دیکھیں اللہ کے نبی خود سکھا رہے کہ تم محبت کرو کسی سے، محبت کو ظاہر بھی کرو اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے بنو، اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے محبت کرنے والے بنو۔ ہم کتنے لوگوں سے دنیا میں محبت کرتے ہیں، نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، عالموں سے محبت کرتے ہیں، حافظوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے اچھے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کس وجہ سے آپ محبت کر رہے، نہ رشتہ رہتا بعض اوقات، نہ ناتا رہتا بعض اوقات، نہ تعلقات رہتے، بس اس واسطے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ عالم دین ہیں، وہ حافظ قرآن ہیں۔ تو جیسا ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں ایسے ہی ہر مومن سے محبت کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ مومن سے مومن کی محبت کرے ایمان کی بنیاد پر۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھے محبوب ہو اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ دو مرتبہ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ اے معاذ میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو تحفہ دیتے ہیں، اس کو ہدیہ دیتے ہیں، کوئی چیز اس کو لے جا کر دیتے ہیں،
گزشتہ جو حدیث گزری اس میں یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف محبت زبانی نہیں ہونا چاہیے میں محبت کر رہا ہوں، بلکہ ساتھ میں کچھ کھانا پینا بھی ہونا چاہیے تاکہ حقیقی محبت کا اظہار بھی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روکھی سوکھی محبت نہیں کہ دعویٰ کر دیا کہ محبت کر رہے، کبھی ان کا آپ خیال کرے، کبھی وہ آپ کا خیال کرے، کبھی آپ ان کو تحفہ دے، کبھی وہ آپ کو تحفہ دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عمل بھی محبتوں کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تحادو تحابو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہدیہ دیا اور لیا کرو، دیا اور لیا کرو، صرف لیا نہیں، دیا کرو اور لیا کرو تو اس کے نتیجے میں پھر محبت پیدا ہوگی۔ آپ ایک مرتبہ کسی کو لے جا کر دیں گے، اس کے دل میں آئے گا کہ انہوں نے کو یہ لا کر دیے، میں دوسری مرتبہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس میں ہدیے میں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ کوئی بڑی چیز لے جا کر دینا نہیں ہے، میری جتنی حیثیت ہے میں اتنی دے دوں، اور سامنے والے کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم قبول بھی کر لو، اس میں نام نکو مت نکالو، اس میں عیب مت ڈھونڈو کہ چھوٹی چیز لا کر دے دیے، میری شان کے مطابق نہیں تھی، کوئی قیمتی تحفہ لا کر دیتے نہیں، یہ دیکھو کہ وہ کس جذبے کے ساتھ لا کر دے رہا، وہ کس خلوص کے ساتھ لا کر دے رہا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا میری یہ بات یاد رکھو کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ان کلمات کو کہا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ میں آپ سے مدد چاہتا ہوں آپ کے آپ کے ذکر کے لیے، وہ شکر کا آپ کی شکر کے لیے، وہ حسن عبادتک، اور عبادت کو بہتر طور پہ انجام دینے کے لیے آپ سے مدد چاہتا ہوں۔ آپ مدد نہیں کریں گے تو میرے سے یہ اعمال انجام نہیں پائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد، خاص طور پہ فرض کے بعد، یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو اللہ عبادتوں کی توفیق اس کو عطا فرمائے گا، ذکر کی توفیق ملے گی، شکر کی توفیق ملے گی، اور اچھے انداز میں عبادت کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔